دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. محترم حاضرین درس، اسلامی بھائیوں، دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین برحق یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، تمنا کی تھی کہ ان کے باپ آزر مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جائیں. اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کہ ان کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ مسلمان ہو سکیں. تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بلا مشقت کے، بغیر تکلیف کے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب و ادیان، جتنے بھی دین پائے جاتی ہیں، تمام کے تمام باطل ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کو فالو کرنے والا بنایا. اس کے بعد 12 درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، ہر مسلمان اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت کے اندر داخل کر دے. یہی حقیقی کامیابی ہے جس سے ہر مسلمان ہمکنار ہونا چاہتا ہے، جسے ہر مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کسی کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، تو وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو دنیا کی زندگی ہے، جو یہ 60-65 سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر دے رکھی ہے، یہ زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اختیار کریں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں جہنم سے نجات دے سکتا ہے اور جنت کے اندر ہمیں داخل کر سکتا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، آج کے اس خوبصورت سے درس کے اندر میں انشاءاللہ تعالی انہی اسباب کو، انہی اعمال کو، چند اسباب کو ذکر کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین. اسلامی بھائیوں اور دوستوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے سبب میں سے ایک سبب ہے اخلاص، سنسیریٹی. اخلاص کہتے ہیں کہ تمام عبادات میں اللہ وحدہ لا شریک کی خالصتاً عبادت کی جائے، اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشی کے لیے عبادت کی جائے، ریاکاری اور دکھلاوا اس کے اندر نہ پایا جائے. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يعافي به العبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، کہ جو کوئی شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملے گا
کہ اس نے محض صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کہنے والے شخص پر، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، اس پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص عبادات کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر کوئی شخص عبادات کو ریاکاری کے لیے، دکھلاوا کے لیے، دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے یا تعریف سننے کی خواہش کے لیے اس نے عبادات کی یا کوئی نیکی کا کام کیا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر کے پھینک دے گا۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، ان میں سے ایک شہید شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال کرتے کرتے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے حاضر کروائے گا، اس کو اپنے سامنے پیش کروائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی ساری نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اپنی ساری نعمتوں کا اقرار کر لے گا، یاد کر لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ شہید شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں نے تیرے کلمات کو بلند کرنے کے لیے دشمنان اسلام سے اپنے قتال کیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین فوراً اس کا جواب دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو محض صرف اور صرف اس وجہ سے قتال کیا، اس وجہ سے اپنی جان کو دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے لڑتے شہید کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تجھے طاقتور کہا جائے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے متعلق حکم دے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو منہ کے بل گھسیٹوا کر کے جہنم کے اندر پھینکوا دے گا۔ اسی طرح دوسرے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر کروائے گا۔ وہ ایک عالم شخص ہوگا، دین کے بارے میں جاننے والا، اور قاری ہوگا، قرآن کے بارے میں قرآن کو پڑھنے والا۔ اس شخص کو حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنی ساری نعمتیں اس کو یاد دلائے گا، وہ ساری نعمتوں کو اقرار کر لے گا، ساری نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ رب العالمین، میں نے لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے ہم نے کیا۔ اللہ رب العالمین اس کا جواب دے گا کہ تو نے دین اس لیے بتلائی، قرآن کی تعلیم اس وجہ سے دی کہ تجھے اچھا عالم کہا جائے، تجھے اچھا قاری کہا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس ریاکار عالم، ریاکار قاری کو کے متعلق حکم دے گا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکوا دے گا۔ اسی طرح ایک مالدار شخص ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے سلسلے میں بھی فیصلہ کرے گا اور اس مالدار شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنی ساری نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کر لے گا، نعمتیں اللہ رب العالمین کی یاد کر لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا، اللہ رب العالمین تیری راہ میں جہاں ضرورت تھی ہم نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کیا، اور تیری رضا کے لیے ہم نے، تیری خوشی کے لیے ہم نے خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اپنی مال کو، اپنی دولت کو میری راہ میں اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا شخص کہا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی، اس شخص کے متعلق بھی حکم دے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکوا دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، عبادات جب بھی ہم کریں تو خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری، دکھلاوا، تعریف سننے کی خواہش
اور دنیاوی غرض کے حصول کے لیے بالکل نہ کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمیں اسی اخلاص کی وجہ سے ضرور بضرور جنت سے نوازے گا، اور جہنم سے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ایک اسباب تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ہے۔ جہنم سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب تقوی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کے نافرمانی سے پرہیز کرنا، اور اپنے دامن کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، یہ تقوی کہلاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر کہلاتا ہے۔ یہ جو تقوی کا ورڈ ہے یہ لفظ بقایا سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اور گناہوں کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کر لیں، تو یہ ایک اسباب میں سے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور جنت سے نوازے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ تقوی جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ جنت کے اندر لوگوں کو کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی، کون سے اعمال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ذکر کرتے تقوی اللہ، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، وحسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذکر کرتے ہیں بیسٹ کیریکٹر، اچھے اخلاق۔ یہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کے جائیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ جب آپ کا دل کوئی گناہ کرنے کی طرف مائل ہو تو ایسی صورت میں آپ کے دلوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر کون سی چیز سب سے زیادہ داخل کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ ایک انسانوں کو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر دیکھیں تو اسی منہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی منہ سے لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، اسی منہ کے ذریعہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعہ لوگ فحش گوئی، غیبت اور چغل خوری وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم یعنی منہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ والفرج، شرمگاہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اسی شرمگاہ کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا کے اندر زنا کرتا ہے، اور حالانکہ زنا کرنا اتنا خطرناک جرم اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اس کائنات کے اندر اگر زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسی دنیا کے اندر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ہے اور اس نے اس دنیا کے اندر زنا کر لی تو پھر ایسی صورت میں اس کو پتھروں سے مار کے رجم کر دیا جائے۔ اتنا سخت گناہ ہے اسی کائنات کے اندر، تو پھر آخرت میں ہمارا یعنی جو زنا کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اپنی ڈر پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح جہنم سے آزادی حاصل کرنا، جہنم سے بچاؤ حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب حسن اخلاق ہے،
اچھا کیریکٹر ہے، بیسٹ کیریکٹر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو کوئی شخص آسان ہو، نرم دل ہو اور مسلمانوں کے لوگوں کے قریب رہتا ہو تو حرمہ اللہ علی النار، ایسے صفات سے متصف انسان کو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص ملنسار ہو، ملنے جلنے والا ہو، لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہو، نرم دل ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض سلف صالحین ساری رات صرف اور صرف حسن اخلاق کی، بیسٹ کیریکٹر کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، جیسا کہ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات تہجد کی نماز میں پوری رات صرف اور صرف حسن اخلاق کی دعا کرتے رہے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ رب العالمین جس طرح تو نے ہماری شکل و صورت کو اچھا بنایا، جس طرح تو نے ہمیں اچھے انداز میں پیدا کیا، اے اللہ رب العالمین تو میرے اخلاق کو بھی ٹھیک اسی طرح اچھا بنا دے، درست کر دے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، ام الدرداء رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، کیا وجہ ہے کہ آپ ساری کی ساری رات صرف ایک چیز کی دعا اللہ رب العالمین سے رو کر رہے تھے، تہجد کی نماز میں ایک ہی دعا کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ ام الدرداء ان العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، کہ اے ام الدرداء رضی اللہ عنہا، ایک مسلمان بندہ جب اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے اخلاق کے اچھا کرنے کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وَيُسَيِّ حَتَّى يُدْخِلَهُ سُوءُ خُلْقِهِ النَّارِ، اور جو کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے کیریکٹر کو بیڈ بناتا ہے، اچھا نہیں بناتا، بد اخلاقی کرتا ہے، تو بد اخلاقی کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ ترازو پر، اسکیل پر رکھی جانے والی چیزوں میں جو سب سے بھاری چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے۔ اور جو کوئی بھی شخص حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اچھے کیریکٹر کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو ایسا شخص نیکی اور بھلائی میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جس مقام کو ایک روزے کا پابند انسان، ایک نماز کا پابند انسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے حسن اخلاق اپنانا۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، بیسٹ کیریکٹر پیدا کریں، تاکہ ہم جہنم جیسے برے سزا سے ہم اور آپ بچ سکیں۔ اور جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، آئیے ایک حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ایک چیز کے گرنے کی آواز سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم جانتی ہو کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک پتھر ہے جسے 70 ایئرز پہلے جہنم کے کنارے پر جا کر کے جہنم کے اندر پھینکا گیا، 70 ایئرز کے بعد اب جا کر کے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا۔ اتنا گہرا جہنم ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ایک پتھر ہو اور اسے جا کر کے جہنم کے کنارے سے، اتنا بھاری ایک معمولی چیز اگر اوپر سے پھینکا جائے تو اس کو چند سیکنڈ لگتے ہیں نیچے پہنچتے ہوئے، اور کوئی بھاری چیز ہو تو اور جلدی نیچے پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر ایک پتھر ہو اور اس کو جا کر کے جہنم کے کنارے پر جہنم کے اندر پھینکا جائے تو اس کو 70 ایئرز سے بھی زیادہ لگیں گے اس کو اس کے نیچے، جہنم کے نیچے پہنچنے تک۔ اتنا گہرا
जहन्नम है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें। जहन्नम बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हुस्न अखलाक पैदा करने की तौफीक दे, आमीन। इसी तरह जहन्नम से बचाव, जहन्नम के आज़ादी हासिल करने के असबाब में से एक सबब दुआ है। दुआ तो ये एक मुसलमान का हथियार है, सामाने ज़ीस्त है। और एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करके अपने तकदीर को पलटवा सकता है। दुआ ऐसी चीज़ है। और जब एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे तो इस बात का पूरा यकीन रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। और हमें और आपको चाहिए कि जब हम दुआ करें तो टाइम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताब व सुन्नत में बतलाया है उस वक्त दुआएं करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ हमें और आपको जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम से इंशाअल्लाह ताला नजात देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलासु दअवातिल मुस्तजाबात ला शक्का फ़ीहिन्ना दअवतुल वालिदे व दअवतुल मुसाफिरी व दअवतुल मज़लूम, कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है, उनकी दुआ ज़रूर ज़रूर कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे। दावतुल वालिदे, एक बाप है अपने औलाद के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। व दावतुल मुसाफिरे, एक शख्स है जो सफ़र में है, दौरान सफ़र में है, सफ़र के मसाइब व आलाम से तकलीफ़ से दो चार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उस मुसाफिर शख्स की भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल करेगा, उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। तीसरी चीज़ इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व दावतुल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि बचो बद्दुआ से, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। क्योंकि जब मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाता है, लोगों के ज़रिया सताया जाता है, तो वो शख्स अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बद्दुआ कर देता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मज़लूम शख्स के और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फ़ौरन कबूल करता है। तो मज़लूम की दुआ भी कबूल की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। और यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बचपन में नाबीना हो गए थे, उनकी आँख की रोशनी चली गई थी, आँख से दिखाई नहीं देता था। उनकी माँ ने उनके लिए कसरत से दुआओं का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगी। फिर एक दिन वो रात में ख्वाब में देखती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको ख्वाब में खुशखबरी दे रहे हैं कि आपके कसरत से दुआओं की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके बेटे की बीनाई, आपके बेटे की आँख की रोशनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौटा दी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआओं की वजह से, कसरत से दुआओं की वजह से ऐसी बीनाई इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को दी, ऐसी आँख की रोशनी दी कि उन्होंने कुरान मजीद के बाद सबसे असह किताब, सबसे सही किताब, असहुल किताब बादा किताबुल्लाह जैसी मायानास किताब लिख डाली। तो ये दुआओं का नतीजा था। उनकी माँ ने उनके लिए कसरत से दुआओं का एहतमाम किया और इमाम बुखारी ने इस किताब को, सही बुखारी को, मस्जिद नबवी के सहन में चाँद की रोशनी में उस किताब को मुकम्मल किया। ये दुआओं का असर होता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो मैं याद करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भूल जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ का एहतमाम किया, उनके लिए दुआ की और उन्होंने ऐसी दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल की। उन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस 5374 अहादीस रवायत करने वाले सबसे बड़े सहाबी करार पाए। किस वजह से? दुआओं की वजह से। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन के ज़रिया दुआ की, चुनांचा वो सबसे बड़े फ़क़ीह, दीन के बारे में समझने वाले, जानने वाले सहाबी बन गए। और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बहुत ही मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। जब 3 अंधेरा था, समंदर के अंदर मछली ने उनको निगल लिया था, रात का अंधेरा था, समंदर का अंधेरा था, मछली के पेट का अंधेरा था, उस वक्त भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं का एहतमाम किया। चुनांचा मछली को हुक्म दिया, मछली आकर के उनको साहिल पर उगल दी। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये दुआ का नतीजा है। और तो फिर अगर हम और आप जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर ब ज़रूर इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें और आपको
داخل کرے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ فی الجنہ، کہ جو کوئی شخص اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کو مانگتا ہے، تو 3 مرتبہ مانگتا ہے، 3 مرات 3 مرتبہ جنت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، تو جنت بذات خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین تو اس شخص کو جو جنت کا سوال کر رہا ہے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ وَمِنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو کوئی شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بذات خود کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس کو جہنم سے بچائے رکھنا، اس کو جہنم سے نجات دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتے رہیں، جنت کی دعا کرتے رہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس چیز کی توفیق دے۔ آخری بات میں بتلا کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی ختم کروں گا۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنا، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں کے اندر یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، بیٹی اور بیٹوں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے تو بے اولاد بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے، عقیم بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا پاور ہے، قدرت ہے اللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیوں سے نوازا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صرف بیٹوں سے نوازا تھا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عقیم بنا دیا تھا۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مسکین عورت ان کے پاس آئی اور ان سے کوئی چیز مطالبہ کرنے لگی، مانگنے لگی۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 کھجور تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان تینوں کھجور کو اس مسکین عورت کو دے دی، اور وہ مسکین عورت اپنے ساتھ 2 بچیوں کو لی ہوئی تھی، اٹھائے ہوئی تھی، اور 3 کھجور جب دیتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا تو 2 کھجور اس بیٹی کو ایک کھجور، اس بیٹی کو ایک کھجور، دو کھجور تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک کھجور خود وہ مسکین عورت کھانے کے لیے بلندی کر رہی ہوتی ہے، اپنے منہ کے پاس لے کر کے جا رہی ہوتی ہے کہ دونوں بچیاں جھٹ سے سوال کر بیٹھتی ہیں، مطالبہ کرنے لگتی ہیں، مانگنے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہ مسکین عورت اس کھجور کو نہیں کھاتی ہے اور بیٹیوں کے درمیان اس کھجور کو بھی تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ جو رویہ تھا، طرز عمل تھا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ذکر کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل پہ کہتے ہیں ان اللہ قد اوجب اللہ بہ الجنت، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اس مسکین عورت کی اس طرز عمل پر اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آتکہا من النار،
یا اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ جہنم کے آزادی حاصل، جہنم کے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کریں، اپنے دلوں کے اندر تقوی اختیار کریں، اپنے تمام عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کی توفیق دے۔ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں تو ہمیں بھلائی کے ساتھ رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو الہ عالمین تو ہمارے آخرت کو بھی بھلا بنا۔ الہ عالمین تو ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچائے رکھ۔ الہ عالمین تو ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر۔ الہ عالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، الہ عالمین تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ عالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، دشمنان اسلام کے ذریعہ ستائے جا رہے ہیں، الہ عالمین تو ان کی مدد کر۔ الہ عالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی حرام کمائی میں مبتلا ہے، الہ عالمین تو ان کو حلال کمائی کمانے کی توفیق دے۔ الہ عالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھ کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، الہ عالمین تو ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔